أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 86 تک 4 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. پچھلی آیت میں یہ بات گزری ہے کہ قیامت سے پہلے کچھ علامات اس دنیا میں پیش آئیں گے، اور جو اس بات کی دلیل ہوگی، نشانی ہوگی کہ اب قیامت کے آنے میں زیادہ وقت نہیں بچا. عرض کیا تھا کہ اس میں سے بعض علامات وہ ہے جو علامات صغرا کہلاتی ہے، چھوٹی علامات، اور بعض علامات وہ ہے جو کہلاتی ہے علامات کبرا یعنی بڑی علامات. اور بڑی علامات قیامت کی شروع ہوں گی حضرت امام مہدی علیہ الرحمہ کے آنے کے بعد سے. اور ان نشانیوں میں ایک بڑی نشانی خروج دابۃ الارض ہے کہ زمین سے مکہ مکرمہ میں حرم شریف میں صفا پہاڑی شق ہوگی اور اس کے اندر سے ایک عجیب الخلقت جانور نکلے گا، اور وہ جانور آئے گا حرم شریف میں اور مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان کھڑا ہوگا اور پھر وہ لوگوں سے بات چیت کرے گا. اس پہ تفصیل سے پچھلے درس میں بات ہوئی. تو اس جانور کے اس نکلنے کو کہتے ہیں خروج دابۃ الارض، کہ زمین سے ایک عجیب الخلقت جانور نکلے گا، لوگوں سے بات چیت کرے گا، کافر کی پیشانی پر کافر کی مہر ثبت کر دے گا، اور ایمان والوں کی طرف جب اپنی انگلی کا اشارہ کرے گا تو ان کے چہرے چمک جائیں گے. یہ باتیں ہو چکی ہیں دوست. یہ قرب قیامت کی علامت ہے. اب اس کے بعد اللہ پاک قیامت کو واقع فرمائیں گے، اور جب قیامت واقع ہو جائے گی، حشر نشر قائم ہو جائے گا، پوری انسانیت جو مر چکی ہے وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گی، جسم کے ایک ایک ذرے کو جمع کیا جائے گا، اور ہر انسان جمع ہو کر اللہ پاک کے سامنے پیش ہوگا. لیکن اس پیش ہونے کی ایک کیفیت ہے، اس کو مفسرین نے لکھا کیفیت حشر. اللہ کے سامنے پوری انسانیت کس حالت میں پیش ہوگی؟ کیا سب ایک ساتھ ہی چلے جائیں گے، یا مومن کافر میں کوئی فرق کیا جائے گا، یا کیا ہوگا؟ اس حشر نشر کی کیفیت کو اللہ پاک نے ان آیات کے اندر بیان فرمایا ہے. ان آیات کا ترجمہ ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، اور یاد کرو اس دن کو جب ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے ایک جماعت کو. جتنی امتیں گزری ہے آخری امت تک، ہر امت سے ایک گروہ، ایک جماعت کو الگ کیا جائے گا. یہ کون ہوں گے؟ ممن یکذب بآیاتنا، جنہوں نے اس دنیا میں ہماری آیتوں کو، نشانیوں کو جھٹلایا تھا. ان کو الگ کر دیا جائے گا. فہم یوزعون، اور پھر ان کی جماعتیں بنا دی جائیں گی. ایمان والے الگ، جھٹلانے والے الگ، ہر امت کے اندر یہ تقسیم ہو جائیں گی، الگ الگ جماعتیں بن جائیں گی. حتیٰ اذا جاؤ، یہاں تک کہ جب وہ میدان محشر پہنچیں گے، قالا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان سے اکذبتم بآیاتی، کیا تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے میری آیتوں کو دنیا میں جھٹلا دیا تھا، اس کا انکار کر دیا تھا. وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا،
جبکہ تم نے ان نشانیوں کا اپنے علم کے اعتبار سے احاطہ ہی نہیں کیا، یعنی تم نے اپنے علم کے اعتبار سے ان کو سمجھنے کی، ان میں غور و فکر کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، جیسے ہی بات سامنے آئی فٹ سے انکار کر دیا۔ اما ذا کنتم تعملون، اور اس کے علاوہ تم دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ ووقع القول علیہم بما ظلموا، لہٰذا ان پر فیصلہ واقع ہو جائے گا۔ فیصلے سے مراد یعنی عذاب کا فیصلہ، عذاب کا فیصلہ ان پہ پڑ جائے گا۔ کیوں؟ بما ظلموا، بسبب ان کے کیے ہوئے ظلم کے۔ فہم لا ینطقون، اور وہ کچھ بھی نہیں بول سکیں گے، اپنے بچاؤ میں پھنس گئے، بول نہیں سکیں گے۔ الم یروا انا جعلنا اللیل، اب دیکھیں 3 آیتوں میں اللہ پاک نے آخرت کا ایک منظرنامہ پیش کیا۔ اب آخرت تو آئی نہیں، آئے گی، لیکن اللہ کی شان مہربانی ہے کہ آنے والے احوال پہلے سے بتا دیے، یہ کچھ ہونا ہے، پہلے سے تیاری کر لو۔ لہٰذا اب جو دنیا میں موجودہ لوگ ہیں جن کو آخرت سمجھ نہیں آ رہی، یا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا سمجھ نہیں آ رہا، ان کے لیے فرمایا ان 3 آیتوں کے بعد، الم یروا، کیا یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے، انا جعلنا اللیل، کہ بے شک ہم نے رات کو پیدا کیا، لیسکنوا فیہا، تاکہ وہ اس میں سکون پا سکے، والنہار مبصرا، اور ہم نے دن کو پیدا فرمایا دکھانے کے لیے تاکہ ہر چیز اس کی روشنی میں نظر آ سکے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک ان باتوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ تو فائدہ اٹھا لیں گے، باقی جن میں طلب ہی نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو برباد کر دیں گے۔ یہ 4 آیتیں میرے دوستوں بزرگوں آپ حضرات کے سامنے آئی۔ اس میں سے جو ابتدائی 3 آیتیں ہیں اس کے ترجمے سے ہی بات بالکل واضح ہے کہ اللہ پاک نے قیامت کا ایک منظرنامہ، ایک کیفیت کو بیان کیا کہ اس دن جب پوری انسانیت اٹھے گی تو ایک تقسیم ہو جائے گی، اور تقسیم اس بنیاد پر ہوگی کہ وہ لوگ جو مومنین تھے اور وہ لوگ جو مکذبین تھے، ایک طبقہ ماننے والوں کا، ایک طبقہ جھٹلانے والوں کا، دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا تاکہ فرق بھی ہو جائے، ترتیب بھی بن جائے، اور پھر ان کو اللہ پاک کے سامنے لے جا کر پیش کر دیا جائے گا۔ جب یہ پیش ہوں گے تو اللہ پاک ان سے کہیں گے کہ تم وہ لوگ ہو جنہوں نے میری آیتوں کو دنیا میں جھٹلا دیا، اور جھٹلایا بھی بغیر کسی دلیل، بنیاد اور فہم کے۔ دیکھیں یہ بات بہت قابل غور اور فکر ہے۔ وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا، اللہ پاک نے اس دنیا میں انسان کو عقل کی نعمت سے نوازا ہے، لیکن اس عقل کو استعمال کرنے کے درجات ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جتنے ساتھی ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ درس کے بعد مسجد کے گیٹ پہ کھڑے ہو جائیں، ہر نکلنے والے ساتھی سے پوچھے کہ جی آپ کی ایجوکیشن کیا ہے؟ کوئی کہے گا جی میں نے میٹرک کیا ہے، کوئی کہے گا میں نے انٹر کیا ہے، کوئی کہے گا جی میں نے BA کیا ہے، کوئی کہے گا میں CA کر رہا ہوں، ACCS کر رہا ہوں، کوئی کہے گا جی میں حفظ کر رہا ہوں، کوئی کہے گا جی میں نے درس نظامی کیا ہے نا؟ ہر ایک نے جس قدر دنیا میں محنت کی، جس شعبے کو اختیار کیا، وہ اپنی اپنی حیثیت کا علم آپ کو بیان کرے گا۔ ایسا ہی ہے نا دوستوں، ایسا ہی ہوگا۔ مقصد یہ ہے کہ درجہ علم میں فرق ہے، علم اور فہم کے درجات میں فرق ہوا کرتا ہے۔ اب میں بالکل ایک عام آدمی ہوں، مجھے دین کے کسی مسئلے کا پتہ نہیں، اور میں وضو کرنے کے لیے بیٹھا، دوران وضو مجھے فارغ ہونے کے بعد ایسا محسوس ہوا کہ میں سر کا مسا بھول گیا ہوں، شک ہوا کہ میں بھول گیا ہوں۔ میں نے کہا چلو کر لیتے ہیں، پانی تو کم نہیں ہے، کر لیا۔
اگلی نماز میں پھر جب وضو پورا کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ جیسے میں سر کا مسا بھول گیا ہوں۔ اب بات تشویش کی ہو گئی دوستوں کہ بھئی یہ دوسرے وضو میں مسلسل مجھے مسا کے بھولنے کا آیا شک ہو رہا ہے یا واقعی میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے نا۔ اب پوچھنا پڑے گا مجھے عالم سے کہ اگر یہ کیفیت میرے ساتھ لگ گئی ہے کہ میں وضو کرنے کے بعد سمجھتا ہوں کہ میں مسا بھول گیا ہوں، آیا مجھے پورا وضو دوبارہ کرنا چاہیے؟ آیا مجھے صرف سر کا مسا کرنا چاہیے یا مجھے کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے اور یہ کہوں کہ جی یہ شک وہم ہے اور اس کو جھٹلا کے آ کے نماز پڑھ لو؟ ٹھیک ہے نا، یہ ایک نارمل سی بات ہے دوست۔ تو میں آ کے اپنے جہاں تک میری رسائی ہے میں اپنے عالم سے اپنے امام سے پوچھوں گا کہ بھئی حضرت یہ مسئلہ ہے میں کیا کروں۔ وہ مجھے یہ مسئلہ بتا دیں گے کہ بھئی آپ کو اگر یہ بات بار بار پیش آ رہی ہے تو یہ وہم ہے اور شک ہے، اور فقہا نے ایک ضابطہ اصول یہ لکھا ہے کہ الیقین لا یزول بالشک، کے جس چیز پر یقین ہو اور بعد میں شک ہو جائے تو بعد والا شک اس پہلے والے یقین پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا آپ یہی سمجھے کہ آپ نے مسح کیا ہے، جب پیروں کے دھونے کا یقین ہے تو مسح کا نمبر تو اس سے کیا ہے، پہلے آتا ہے۔ یہ آپ وہم کے مریض بننے جا رہے ہیں، لہٰذا مجھے مسئلہ بتایا جائے گا کہ جی آپ نے دوبارہ وضو کی ضرورت۔ اب مجھے جس عالم نے امام نے مسئلہ بتایا، سوال یہ کہ ان کو یہ مسئلہ کہاں سے ملا، تو وہ کہیں گے کہ جی میں نے اپنے استاذوں سے پڑھا تھا، اور میرے استاذ جو ہے وہ بڑے عالم تھے، اب ان کے علم کا درجہ اونچا ہو گیا۔ انہوں نے کہاں سے پڑھا تھا جی، وہ تو بڑے مفتی تھے، بڑے فقیہ قسم کے آدمی تھے، وہ کتابوں کو پڑھ کر خود مسائل نکال سکتے تھے۔ اب دیکھیں سمجھ میں ایک بات آ رہی ہے کہ اس علم کے بھی درجات ہوتے ہیں۔ بعض آدمی کے پاس علم اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ آپ کو مسئلہ آپ نے آدھا بیان کیا ہوگا، وہ اس سے پہلے کہے گا سمجھ گیا، جواب دے دے گا آپ کو۔ بعض کا علم ایسا ہوگا کہ وہ سننے کے بعد کہے گا کہ جی دوبارہ بیان کریں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، ڈاؤٹ ہو رہا ہے، اور پھر سننے کے بعد کہے گا کہ آپ مجھ سے کل مل لیں، مجھے مسئلہ تھوڑا سا اس میں اشکال ہے، اشتباہ ہے۔ یہ کیفیت ہمیں ایک بات سمجھا رہی ہے دوستو کہ دنیا میں بھی اللہ پاک نے اپنے اس صفت علم کی ایک ترتیب اور ایک درجہ وار نظام رکھا ہے۔ کسی کے پاس بہت زیادہ، کسی کے پاس اس سے کم، کسی کے پاس اس سے کم، کسی کے پاس اس سے کم، لیکن سب سے آخری پوائنٹ پر وہ بندہ کھڑا ہوا ہے کہ جس کے پاس اس علم کا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اس نے ہر چیز پوچھ پوچھ کر ہی چلنی ہوتی۔ سمجھ میں آ گئی؟ جیسے ہم نے عشاء کی نماز پڑھی تو یہ عشاء کی نماز ہمیں کسی نے سکھائی ہوگی نا بچپن میں، اگر خدا نخواستہ نہیں سیکھی ہوتی ہم نے تو آج ہم بھی ایسے ہی گھوم رہے ہوتے، نہیں آ رہی ہوتی ہمیں۔ تو سب سے بڑی محرومی اور بدنصیبی وہ ہوتی ہے کہ جس انسان کے پاس علم کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے اور اس کے سامنے کوئی بات آ جائے تو حق یہ ہے کہ وہ اس بات کی تحقیق کرے، تفتیش کرے، وہ پوچھے، سمجھنے کی کوشش کرے، اس کے بجائے وہ اس مسئلے کو لے کر کہے کہ جی میں مانتا ہی نہیں ہوں اس کو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات دوست؟ اب اللہ پاک فرما رہے ہیں ان لوگوں سے کہ تم وہ بدنصیب اور بدبخت ہو کہ تمہارے سامنے جب دنیا میں یہ بات آئی کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، مٹی میں ملنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور تمہارے پاس ان باتوں کا علم تھا نہیں، تم نے قرآن حدیث کچھ بھی نہیں پڑھا تھا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ تم کیا کرتے، اس کو سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کرتے۔ تم نے اس کے بجائے اس کو بالکل ہی جھٹلا دیا، اس کو رد کر دیا، اس کی نفی کر دی، اور اس سے بڑھ کر تم نے کیا کچھ کیا۔ اس لیے اس سے میرے دوستوں بزرگوں یہ بات اظہر من الشمس ہے، سورج سے زیادہ روشن ہو گئی کہ بہت سارے مسائل اور معاملات اس دنیا میں ایسے ہوتے ہیں، یقین کریں کہ جس سے ہمارا واسطہ پہلی دفعہ پڑ جاتا ہے،
اور ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن ہمارے اندر کا عجب اور یہ اندر کا بیٹھا ہوا یہ جو نفس ہے یہ اتنا موٹا ہو چکا ہوتا ہے کہ یہ اس بات کو قبول ہی نہیں کرتا کہ میں کسی سے یہ کہوں کہ جی یہ چیز مجھے نہیں آتی، لہٰذا وہ کہتا ہے نہیں ایسا نہیں۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں۔ ایک ساتھی کا فون آیا، ہوتا ہے جیسے مسئلے پوچھنے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک مسئلہ آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ وہ تعلق والے ساتھی تھے اور انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا۔ وہ مسئلہ میں خیر اسے عمومی مجمع میں بیان نہیں کر سکتا، تھوڑا شرم و حیا پر مبنی مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ مسئلہ ہے، اور اگر شوہر اور بیوی آپس میں جن کا نکاح ہوا ہے اگر ان سے یہ فعل سرزد ہو جائے تو آیا اس سے یہ شوہر یہ بیوی اس پہ حرام ہو جائے گی؟ میں نے کہا نہیں ہوگی۔ کہا یہ میرے ساتھی ہیں، یہ ہماری بحث چل رہی ہے، آپ ان سے بات کریں۔ ان کو فون پکڑا دیا، وہ اجنبی ساتھی تھے کوئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ کہا یہ مسئلہ ہے تو اس طرح ہوا ہے۔ میں نے کہا یہ فعل مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، لیکن اگر ہو جائے شوہر سے تو اس سے نکاح ٹوٹے گا نہیں، ان کا رشتہ برقرار ہے۔ مسئلہ بتا دیا۔ کہا یہ آپ لوگوں نے نیا مسئلہ فتویٰ ایجاد کر دیا اپنی طرف سے، نہ جان نہ پہچان نہ کوئی بے تکلفی نہ کوئی تعارف، کچھ بھی نہیں، ڈائریکٹ۔ کہا میں بہت سارے مفتیان سے رابطے میں ہوں، بہت سارے مفتیوں کو میں بھی جانتا ہوں، بعض تو یہ بھی ہوتے ہیں نا کہ ایسا لگتا ہے جیسے نوٹ جیب میں رکھے ہوئے ہیں، اس طرح کے مفتی میرے جیب میں رکھے۔ میں بھی بہت سارے مفتیوں سے رابطے میں ہوں۔ میں نے کہا آپ پوچھ لیں۔ کہا یہ آپ لوگ نئے نئے مسئلے اپنی طرف سے ایجاد کرتے ہیں، بناتے ہیں، میں نے تو آج تک ایسا نہیں سنا۔ میں نے کہا آپ کی تعلیم؟ جی میں نے فلاں یونیورسٹی سے، فلاں یونیورسٹی سے، فلاں یونیورسٹی۔ مسئلہ ہے فقہی، جو آپ نے سیکھنا ہے مدرسے کے چٹائی پر بیٹھنے والے ملا اور مولوی سے۔ وہ آپ کو یونیورسٹی کے بہت بڑے پروفیسر ہو، قابل اکرام ہیں، لیکن جو مسئلہ ان کا نہیں ہے وہ آپ کو کہاں سے ملے گا؟ لیکن وہ نہیں، یہ ایک مزاج بن جاتا ہے دوستو۔ ہمیشہ اس چیز میں انسان کو جو چیز آتی نہیں ہے اس میں کامیاب وہ ہوتا ہے جو اس فن کے ماہر کے سامنے اپنے آپ کو ضرورت مند بنا کر پیش کرتا ہے، تب جا کے سیکھتا ہے۔ ہم ڈاکٹر سے حجت نہیں کرتے، اس لیے کہ دوائی اس نے دینی ہے، ہم اس سے لڑائی نہیں کریں گے، اس کی تعلیم پر اعتراض نہیں کریں گے، کبھی بھی کریں گے تو اپنی بدنصیبی ہے، جسم تباہ ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ بعینہ ہی یہی مزاج کیوں ہمارے دینی اور شرعی مسائل اور معاملات میں ہمارے اندر آج پیدا نہیں ہوتا، اور ہم اس کمزوری کا دن بدن شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی آیات سمجھا رہی ہے، وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا، جو علم تمہارے احاطے میں آیا ہی نہیں تھا، تمہارے پاس تھا ہی نہیں، بجائے اس کے کہ تم اس کو سمجھتے اور سیکھنے کی کوشش کرتے، تم نے اس کو جھٹلا دیا، اس کی تکذیب کر دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ قیامت کا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کر بیٹھے، آج مجرم بن کر میرے سامنے آ گئے ہو، اب جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ تو انسان ہمیشہ سیکھنے والا بنے، جو چیز مجھے نہیں آتی میں اس کو سیکھ لوں، ایک بات۔ دوسری بات پھر اللہ پاک نے عقلی طور پہ، اس لیے کہ ایک چیز جیسے پہلے عرض ہوئی کہ ہمارے پاس دین کے سیکھنے کے دو راستے ہیں، ایک نقل ہے، ایک عقل ہے۔ نقل وہ والا نقل چیٹنگ نہیں ہے دوستو، نقل سے مراد قرآن اور حدیث اور صحابہ کے آثار ہوتے ہیں، اور عقل یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ اللہ پاک انسان کے عقل کو جھنجھوڑ کے سمجھاتے ہیں۔ اب دیکھیں آیت نمبر جو 4 تھی یہاں کی آج کی، اس میں اللہ پاک نے انسان کو مرنے کے بعد کی زندگی کیسے سمجھائی۔ فرمایا انسان تم غور نہیں کرتے کہ تمہیں ہم نے رات دی تاکہ تم آرام سے سکون سے سو جاؤ، دن دیا تاکہ روشنی نکلے تم اٹھ جاؤ۔ اب کیا مطلب ہے؟ جب انسان سو جاتا ہے
تو اس کے روح کا رابطہ اس کے جسم سے بہت کمزور ہوتا ہے. اب دیکھیں نا، نیند والے آدمی سے آپ صبح کہتے ہیں یار تم کیا کر رہے تھے رات کو نیند میں، مجھے لات مار دی، خراٹے لے رہے، وہ کہہ رہے میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. کہتا ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے جسم اور روح کا رشتہ کمزور پڑ جاتا ہے، اور صبح اٹھتا ہے سب چیزیں دوبارہ آ گئی. اس لیے آپ اگر غور کریں نا دعا کے، سونے سے پہلے دعا کیا ہے؟ اللہم بسمک اموت و احیا. آپ ذرا اس کا ترجمہ دیکھ لیں کہ اللہ کے، اے اللہ آپ کے بابرکت نام سے جو مجھے موت دے رہا ہے، جو مجھے دوبارہ زندگی دے گا. سونے والے آدمی کو دعا میں الفاظ موت اور زندگی کے سکھائے گئے. اشارہ کر دیا کہ یہ جو نیند ہے یہ موت کی ہی ایک بہن ہے، شکل ہے. اور جیسے تم سو گئے 7-8 گھنٹوں کے لیے لیکن اٹھ جاؤ گے، اور موت یہ ہے کہ وہ ایسی نیند ہے کہ جس کے بعد اٹھنا نہیں ہوگا. اور پھر یہی انسان جب صبح نیند سے اٹھتا ہے تو پھر کیا دعا سکھائی گئی؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے زندگی دی میرے موت کے بعد. تو اس پر موت کہاں آئی؟ اس پر تو نیند آئی تھی، لیکن نیند کو تعبیر کیا موت سے اور جاگنے کو تعبیر کیا زندگی سے. سمجھا دیا انسان کو کہ بھائی تم کیسے مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کر رہے ہو؟ تم روزانہ اس کا مشاہدہ کرتے ہو، رات کو سو جاتے ہو صبح اٹھتے ہو، رات سوتے ہو صبح اٹھتے ہو. یہی سمجھ لو کہ ایک دن لمبا سو جاؤ گے قبر میں اور پھر اللہ کا حکم آئے گا اٹھ جاؤ گے. تو اگر نیند اور بیداری سمجھ آئی ہے تو موت اور موت کے بعد کی زندگی سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ تو ان آیات میں اللہ پاک نے بعث بعد الموت، مرنے کے بعد کی زندگی کو بہت خوبصورت اور آسان انداز میں سمجھایا. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جس طرح ہر ہفتے کے دن صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک بنات کے مدرسے میں مستورات کی اصلاحی مجلس ہوتی ہے، انشاءاللہ کل بھی صبح 11 بجے سے 11:30 تک حسب ترتیب ہوگی. اور عصر کی نماز کے بعد مسجد میں تمام احباب اور طلبہ کے لیے بیان اور ذکر مراقبے کی مجلس ہوگی. تمام احباب اس میں اہتمام سے شرکت فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.